آگے بڑھتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے مغربی سرحد پر موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ مادر وطن کے دفاع میں لازوال قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ وانا میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی بنیاد ہیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ سرحد پار سے پیدا ہونے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے سرحدی علاقوں میں تعینات افسران اور دستوں سے گفتگو کی۔ جھڑپوں کے دوران غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل چوکسی بلند حوصلے کو سراہا۔ ملک کی خود مختاری کے تحفظ اور خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے مستقل عزم کی تعریف کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے آپریشن غصب للحق کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن کے تحت کارروائی اپنے اہداف کے مطابق کامیابی سے جاری ہے۔ افغان طالبان رجیم کے 481 کارندے ہلاک جبکہ 696 سے زائد زخمی ہوئے۔ کارروائی کے دوران دشمن کی 226 چیک پوسٹیں تباہ اور 35 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ عطا تارڑ نے بتایا کہ آپریشن کے دوران 198 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور آرٹلری گنز کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ افغانستان بھر میں 56 مختلف مقامات کو فضائی کارروائی کے ذریعے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، جس سے دشمن کی دفاعی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ آپریشن کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا اور دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے، اور یہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک مقررہ اہداف مکمل طور پر حاصل نہیں کا خمیازہ دہشت گردوں کو بھگتنا ہوگا۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ جنگ سے متاثرہ لاکھوں افغان مہاجرین کی دہائیوں تک میزبانی کی گئی۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ اگر پاکستان میں خون ریزی ہوگی تو خمیازہ افغانستان کو بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہری ملوث ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، ہم نے کبھی بھارت کے ساتھ جارحیت کی بات نہیں کی۔ اس خطے میں بلند اور توانا آواز پاکستان کی رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی تمام تفصیلات دی گئیں، ان کو ضمانت دی گئی کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جتنے وسائل درکار ہیں پاکستان دینے کو تیار ہے۔ اسلام آباد باجوڑ بنوں میں دہشت گردی کی کڑی افغانستان سے ملتی ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایران پر حملوں کی بھرپور مذمت کی ہے۔ خلیجی ریاستوں پر حملوں کی بھی شدید تحفظات ہیں۔ ہم اس جنگ میں کسی کے حصے دار نہیں بننا چاہتے، خطے میں امن کی خواہش مند ہیں۔ ایران کا امریکہ سے ایک بار پھر مذاکرات کرنے سے انکار۔ ایران امریکہ کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں کرے گا۔ آیت اللہ خامنائی کے سینئر مشیر محمد بغبر کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ ایران کے امریکیوں کے ساتھ کسی بھی شکل میں کوئی رابطے نہیں ہیں، اور اسرائیل کا آیت اللہ خامنائی کے جانشین کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی، کہا امریکی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایرانی حکومت کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیلی کارٹنر نے آیت اللہ خامنائی کے بعد ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے بنائیں گے۔ امریکی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایرانی حکومت کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے۔ امریکہ ایران میں جیت رہا ہے، مزید افواج مشرق وسطیٰ پہنچ رہی ہے اور ایک ہفتے کے اندر ایران کی فضاؤں پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ نے ایران کے خلاف جنگ پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایران پر بھرپور وار کر رہے ہیں، وہ گرنے کے قریب ہیں۔ بحرہ ہند میں ہم نے ایران کا جنگی بحری جہاز ڈبو دیا۔ ایرانی لیڈر نے صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایران میں اسکول پر ہونے والی بمباری کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایران کا دوبارہ مذاکرات یا ایٹمی معاہدے کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ کے اتحادی اپنا بھرپور دفاع کر رہے ہیں، ابھی جنگ کی شروعات ہے، ہمارا پلڑا بھاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ گفتگو کے دوران لبنان کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیلی حملوں سے قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور لبنانی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور لبنان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے لبنانی قیادت کو لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا اور امن کی کوششوں میں تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیل کے حملوں اور برادر خلیجی ممالک پر جوابی حملوں کے بعد خطے میں
میں حالیہ کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے جلد از جلد خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ سعودی عرب نے خطے کی صورتحال اور تیز سپلائی پر ہنگامی صورت کے پیش نظر پاکستان سے بھرپور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے ملاقات کی، جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ سعودی ذرائع نے بحیرہ احمر میں واقع بندرگاہ یامبو کے ذریعے سپلائی کی سیکورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ پاکستان کے لیے خام تیل اٹھانے کے لیے ایک جہاز پاکستان سے یامبو روانہ کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ بندرگاہ سے تیل کی سپلائی میں پاکستان کو ترجیح دی جائے گی۔ پاکستان کی بیشتر پیٹرولیم سپلائی آبنہ ہرمز کے راستے آتی ہیں اور ان خیالات میں سعودی عرب کی حمایت پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ کسی بھی ہنگامی صورت کے پیش نظر پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب آزمائش میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران پر حملے اور مشرقی وسطی کی کشیدہ صورتحال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں اور نمائندگان کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ شرکاء کو پاکستان افغانستان صورتحال، ایران، مشرقی وسطی اور خلیج میں کشیدگی اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش اور ملک کی سلامتی اور تحفظ ہر چیز سے مقدم ہے۔ کوئٹہ میں قومی پیغام امن کمیٹی کے اراکین کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا مقصد معاشرے میں مساوات اور بھائی چارے کا فروغ ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے زور دیا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ ریاست اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ انہوں نے کوئٹہ کے 3 روزہ دورے کے دوران حکام سے بریفنگ لینے اور وزیر اعلیٰ گورنر سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ افغانستان کو دہشت گردی سے متعلق شواہد فراہم کیے جا چکے ہیں اور افغانستان بارڈر پر جنگ کو جہاد سمجھتا ہے۔ اس موقع پر مولانا عبدالرحیم نے کہا بلوچستان میں کیے جانے والے اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے اور حقیقی مسائل پر بات چیت ہوگی۔ حکومت نے اہم قانون سازی پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دیے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں نیب ترمیم بل کی بیشتر شقوں پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے نیب ترمیم بل پر اپنی ترمیم حکومت کو بھجوا دی اور حکومت نے گزشتہ روز پیپلز پارٹی کو نیب ترمیم بل کا مسودہ فراہم کیا تھا۔ نیب ترمیم بل کی 2 شقوں میں اختلافات برقرار ہے۔ نیب ترمیم بل کی تمام شقوں پر آج اتفاق رائے ہو جائے گا اور نیب ترمیم بل کی کل سینیٹ اور قومی اسمبلی سے منظوری کا بھی امکان ہے۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی ترمیم بھی بل کا حصہ۔ وزیر بلدیات اور ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ سید ناصر حسین شاہ سے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ٹاؤن اور سٹی کونسلر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اقلیتی وفد کی قیادت پی پی مائنورٹی ونگ سندھ کے صدر لال چند اوکرانی نے کی۔ میئر سکھر ارسلان شیخ اور رکن صوبائی اسمبلی آصف موسیٰ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وفد نے وزیر بلدیات کو اپنے علاقوں میں پانی، سیوریج، سڑکوں اور گلیوں سمیت دیگر بنیادی مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے حل کے لیے اقدامات کی درخواست کی۔ وفد نے ٹاؤن چیئرمینوں کو اقلیتی کونسلر سے تعاون کی ہدایات جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی اور موقع پر ہی متعلقہ ٹاؤن چیئرمینز کو فون پر ہدایات جاری کی۔ انہوں نے وفد کو ہدایت کی کہ اپنے علاقوں میں تعمیراتی کاموں کی ترجیحی فہرست فراہم کی جائے، جبکہ گرجا گھروں، مندروں اور گردواروں کے اطراف ترقیاتی کاموں کو ترجیح دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بلا تفریق خدمت پر یقین رکھتی ہے اور سرکاری ملازمتوں کے لیے طے شدہ طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ₹1.62 اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی جنوری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے اور اضافہ بجلی صارفین سے مارچ کے بلوں میں وصول ہوگا۔ نیپرا حکام کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا لائف لائن صارفین، الیکٹرک وہیکلز، چارجنگ اسٹیشنز پر اطلاق نہیں ہوگا۔ نیپرا نے جنوری کی فیول پرائس پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں، اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کے وافر ذخائر موجود ہیں۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं, 28 दिनों का ज़ख़ीरा मौजूद है। LPG भी मज़ीद 15 दिनों के लिए दस्तयाब है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए ख़ुसूसी कमेटी कायम की है। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रही है। अहम फैसले फौरी तौर पर लिए जाएंगे। मार्च के आखिर तक के पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को रेगुलेट किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज शदीद मंदी का रुझान, हिस्सेस बाजार दबाव का शिकार रहा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1354 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,55,777 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,57,132 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। दिन भर मजमूई तौर पर 566 कंपनियों के हिस्सेस में देन हुआ, जिनमें से 213 कंपनियों के हिस्से से कीमतों में कमी और 201 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा देखने में आया। बल्कि और बैनुल अक़वामी गोल्ड मार्केट में आज फिर सोना सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोना $100 सस्ता होकर $5,172 पर आ गया। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 10,000 रुपये सस्ता होकर $5,39,962 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 8,553 रुपये की कमी हुई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 4,62,930 रुपये का हो गया। चांदी की फ़ी तोला कीमत 100 रुपये बढ़ गई है, जिसके बाद 9,400 रुपये हो गई है। मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई महंगी पड़ गई है। कानूनी महाज पर एक बार फिर नाकामी का सामना। बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी है और अदालती फैसले के मुताबिक आदिल राजा की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात को बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद करार दिया जा चुका है, जबकि मज़लूमियत और सियासी इंतकाम का मौक़िफ़ भी अदालती जाँच में बरकरार न रह सका। हर बरतानवी अदालत ने अपील मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि पेश करदा मौक़िफ़ में कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। अदालती कार्रवाई के दौरान जज की जानिब से सबूत तलब किए जाने पर मुताल्लिका निकात साबित न हो सके। फैसले में कहा गया है कि इल्ज़ामात के हक़ में ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। कराची में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ अहम शाहराहों की बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हसास मकामात के अतराफ इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी करके रास्ते बंद कर दिए गए, जिसके बायस शहर के ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर हो रहा है। सड़कें बंद होने से मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक का गैर मामूली दबाव देखने में आ रहा है और गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बन चुकी हैं। दफातर से वापसी और स्कूल औकात के दौरान सूरत हाल मजीद संगीन हो जाती है। शहरी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, जिससे रोज़मर्रा उमूर की अंजामदही मुतासर हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी इक़दामात के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मौसर हिकमत अमली भी इख्तियार की जाए, ताकि अवाम को कम से कम मुश्किलात का सामना